وزیراعظم کی بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز، سخت سے سخت مسئلہ لے کر آئیں، بات کرتے ہیں۔ بلوچستان میں مسائل ہیں لیکن حل کے لیے بندوق اٹھانا حب الوطنی نہیں۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے دشمن ممالک ہیں۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان دشمن ملک سے وسائل حاصل کر رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف کا بلوچستان نیشنل ورکشاپ سے خطاب، کا بلوچستان میں ملک کا امیر ترین صوبہ ہے۔ بلوچ اور پشتون قوم پر مشتمل بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ مسائل کی آڑ میں کوئی محب وطن بندوق نہیں اٹھا سکتا۔ یہاں شناختی کارڈ دیکھ کر بے دردی سے لوگوں کو شہید کیا گیا۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، آئے مسائل پر بات کریں۔ وسائل آپ کے قدموں میں نشاور کر دیں گے لیکن سیکیورٹی کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اس کے بغیر گاڑی آگے نہیں چلے گی۔ NFC میں پنجاب نے 11 ارب روپے بلوچستان کو فراہم کیا۔ بلوچستان اور پاکستان کا حال اور مستقبل ایک ہے اور ہمیشہ ایک رہے گا۔ فیلڈ مارشل سعید اعظم منیر کی بلوچستان کی اہم شخصیات اور سیاسی قیادت سے ملاقات میں گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا کہنا تھا بلوچستان میں امن و استحکام سرمایہ کاری اور عوام کی خوشحالی کے لیے ناگزیر ہے۔ بلوچستان کی تقدیر سے بلوچستان کے عوام کے ہاتھوں میں ہے۔ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان بلوچستان کے غیر مستحکم کرنے کے غیر ملکی پراکسیز ہیں۔ دشمن عناصر بلوچستان کی ترقی روکنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ریاست کے بھرپور رد عمل سے دشمن کے مذموم عزائم ناکام بنائیں گے۔ بلوچستان کی اہم شخصیات کا امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے عزم کا اعادہ، شرکا کا غیر ملکی خطرات کے خلاف ریاست اور مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے کا عزم۔ کہا سچ غالب آئے گا، دشمن کا جھوٹا بیانیہ دفن ہو جائے گا۔ پیمز کے ڈاکٹرز پر مشتمل بورڈ نے بانی PTI کی میڈیکل فٹنس رپورٹ تیار کر لی۔ سپریم کورٹ حکم کے مطابق میڈیکل رپورٹ کی تفصیل نہیں دے سکتے۔ بانی PTI کے علاج پر پیمز اسپتال انتظامیہ کا اعلامیہ جاری۔ بتایا گیا 20 اور 21 اگست کی درمیانی رات بانی PTI کو اسپتال پیمز لائے گا۔ شفا اسپتال کے 2 ماہر امراض چشم نے ان کا معائنہ کیا۔ پیمز اسپتال کے ماہرین نے بھی تفصیلی معائنہ کیا۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی PTI کا طبی معائنہ کرا دیا۔ ڈاکٹرز نے انہیں طبی طور پر صحت مند قرار دیا۔ وزیر اطلاعات عطا کہتے ہیں ماہر امراض چشم، ماہر امراض قلب اور فزیشین سمیت مستند ڈاکٹرز نے بانی PTI کا تفصیلی معائنہ کیا۔ قیدی کو صبح تقریباً 5 بجے دوبارہ ڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ قیدی کی ہمشیرہ عظمہ خان طبی معائنے کے دوران موجود رہیں۔ طبی معائنہ کرنے والوں میں شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے۔ عطا نے پیمز لے جانے کی وجوہات بھی بتا دی۔ ایکس پر لکھا PTI کارکنوں کی جانب سے جو سیکیورٹی کی صورتحال شفا اسپتال کے راستے میں اور باہر پیدا کی گئی، اس کے پیش نظر ان کو پیمز اسپتال لے جایا گیا۔ ماشاءاللہ فٹ الحمدللہ۔ اور میں نے بلڈ پریشر لیا نا 120/80۔ وہ ڈاکٹر وہ تو بول رہے تھے نا ذرا ایموشنل ہو کے میرے ساتھ، تو ڈاکٹرز کہیں جی آپ کا بلڈ پریشر تو آپ کا بھی چڑھ جائے گا۔ وہ کہتے نہیں میرا نہیں ایسے چڑھے گا۔ پہلے ڈیجیٹل پہ لیا تو اس پہ فرق تھا تو پھر انہیں ہاتھ سے لیا۔ بانی PTI کی صحت مستحکم اور ماشاءاللہ فٹ ہے۔ بلڈ پریشر پہلے مشین سے چیک کیا تو فرق آ رہا تھا، پھر ہاتھ سے چیک کیا تو 120/80 تھا۔ سابق وزیراعظم کی ہمشیرہ ڈاکٹر عظمہ خان کی پریس کانفرنس، کہا بلڈ پریشر چیک کرتے وقت بھائی مجھ سے بات کر رہے تھے۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ آپ بات نہ کریں ورنہ بلڈ پریشر چڑھ جائے گا۔ بھائی نے کہا نہیں میرا بلڈ پریشر نہیں چڑھے گا۔ بانی کو آنکھ میں ٹیکے لگے تو آہستہ آہستہ ٹھیک ہونے لگی۔ آنکھ میں ہیمریجز تھے، مجھے دکھایا گیا کہ اب معمولی سا مسئلہ رہ گیا ہے۔ مزید بہتری کے لیے احتیاطی طور پر فالو اپ انجیکشنز بھی لگیں گے۔ نظر 100% نہیں لیکن بہتر ہوئی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا بانی PTI کو بلڈ پریشر کی ادویات دی جا رہی ہیں مگر صحت سے متعلق فکر کی کوئی بات نہیں۔ میری اور بانی PTI کی عمر کے افراد کو ادویات استعمال کرنا پڑتی ہیں، اسے جواز بنا کر معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے۔ اس ڈاکٹر کا نام لے سکتا ہوں جس نے ان کے صحت کے متعلق بتایا، جس کو بتایا وہ بھی اسمبلی میں موجود ہے۔ بانی PTI نواز شریف کی بیماریوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ نہیں کہتا یہ بدلا ہے لیکن ذرا پیچھے مڑ کر بھی تو دیکھیں، آپ نے تو سیاست کو ہی گٹر میں ڈال دیا۔ بڑی بدقسمتی ہے، جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی۔ کوئی ہے جو نہیں چاہتا کہ مسائل کا کوئی حل نکلے۔ ہم نے تو بڑی کوشش کی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر میں کسی قسم کا ابہام نہیں تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کا حکومت کے خلاف توہین عدالت درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں جو کچھ ہوا اس کی توقع نہیں تھی، بڑی بدقسمتی ہے۔ کوئی ہے جو چاہتا ہے مسائل کا حل نہ نکلے۔
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करना मुश्किल है तो जमहूरियत ऐसे नहीं चल रहा करती। इतने बड़े लीडर को स्पेस नहीं दी जा रही। महमूद खान अचकज़ई का कहना है कि रात को बताया क्या शिफा अस्पताल ले जा रहे हैं, फिर किसी और अस्पताल ले गए। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाएगी तो किसकी सुनेंगे। अल्लामा राजा नासिर ने कहा मौजूदा हुक्मरानों की तारीख धोखा देने से भरी पड़ी है। जो फैसला इनकी मर्जी के खिलाफ है ये उसको नहीं मानते। पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद सुहेल आफरीदी ने बताया पीटीआई अरकान आज सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदालत का फैसला न मानकर हुकूमत ने हरधर्मी की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई रूगर्दानी नहीं हुई। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी कहते हैं हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश या गड़बड़ नहीं हो रही। बानी के अस्पताल मुंतकली मामूल का फैसला था, कोई तब्दीली नहीं आ रही। हम अपना काम कर रहे हैं, पीटीआई को मंजन भेजने दें। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी गई। ज़राए का कहना है मुतफरिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। मौक़िफ़ अपनाया गया, अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकम है। हमने इस उसूल पर इत्तेफाक किया है कि पार्लियामेंट के अंदर एक जॉइंट अपोजिशन होनी चाहिए ताकि पार्लियामेंट के अंदर की बिजनेस में हमारी एक मुश्तरका हिकमत अमली हो और हमारे इक़दामात मुश्तरका हों, बाहमी मुशावरत के साथ हों। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने का फैसला। मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा अपोजिशन इत्तेहाद बनाने पर असूली इत्तेफाक हो गया ताकि ऐवान के अंदर फैसले मुशावरत से हों और अपोजिशन मुश्तरक हिकमत अमली से मौसर किरदार अदा कर सकें। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई ने कहा अवाम की ताकत सियासी लोगों के पास है, सियासी लोग ही मुल्क बचा सकते हैं। सियासी जमातें आइन पर मुतफिक हो जाएं, मुंतखब नुमाइंदे मुल्क की पॉलिसीज बनाएं। असद कैसर ने कहा मुल्क में जंगल का कानून बन गया है। बानी पीटीआई इस वक्त मुश्किल में है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। सलमान अकरम राजा ने कहा हमें पूरी कौम को साथ लेकर चलना होगा, पार्लियामान की हम आहंगी की जरूरत है। दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। फोर्सेस और पुलिस के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन। मजीद 49 दहशतगर्द मारे गए। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग, मच, फुजदार और पंजगोर में 10 इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन के दौरान 37 दहशतगर्द जहनुम हासिल किए गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में असलहा, धमाका खेज मवाद और रिमोट डेटोनेशन आलात कब्जे में लेकर तबाह कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान 12 ख्वारिज हलाक कर दिए गए। बनू, शिमाली वज़ीरिस्तान और रज़ई और खैबर में कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा में IED डेटोनेटिंग रिमोट, असलहा, गोला बारूद और मोटरसाइकिलें बरामद की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखने के आज़म का इज़हार। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद ₹3.81 महंगा कर दिया। नई कीमत ₹341.59 फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.59 इजाफा, 1 लीटर ₹368.39 का हो गया। जद्दोजहद रुकने वाली नहीं है। अब यह एहतजाज खत्म होने वाला नहीं है। अब हुकूमत को नीचे आना पड़ेगा और हमें आपकी किसी ब्रीफिंग की जरूरत नहीं है। मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आए और इस पर मुज़ाकरात करें कि लेवी का खात्मा कब करना है, कौन सी तारीख से इसको इफेक्टिव बनाना है और लोगों की जान कब छोड़नी है। हमारी जिद्दोजहद रुकने वाली नहीं, हुकूमत को नीचे आना होगा। अभी तो हम वार्म अप हुए हैं, असल मैच शुरू होना है। एहतजाज खत्म नहीं होगा, लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची धन से खिताब। का शराफिया मोटरसाइकिल वालों से लेवी के नाम पर अरबों रुपए कमा रही है। हुक्मरान लेवी के नाम पर मजदूरों, किसानों और तलबा को लूट रही हैं। हुक्मरान तबका नाअहल और करप्ट है, कोई विजन नहीं। ये मीडिया को यरगमाल बनाते हैं, कोई अच्छा काम नहीं करते। कुछ लोग हमारे धरनों के बारे में मायूसी फैला रहे हैं। हमने हुकूमत को IPP से मुआहदे खत्म करने पर मजबूर किया। पेट्रोलियम लेवी भी खत्म कराएंगे। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, सब सिर्फ कराची को लूटते हैं। फॉर्म 47 की जमातें कराची की नुमाइंदगी नहीं करती। धरने के बायस अब्दुल्ला हारून और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मैं शुक्रगुजार हूँ पीपल्स पार्टी का, अपनी हुकूमत का, अपने वजीर आला सिंध का कि उन्होंने 7 अरब रुपए की रकम मंजूर की है जिसमें हम कराची के अंदर फायर टेंडर्स, स्नॉर्कल्स की टेंडरिंग का प्रोसेस इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ में हम स्टार्ट कर देंगे। जितनी डेवलपमेंट हम करने जा रहे हैं इसकी तमाम तफसीलात ऑनलाइन अवेलेबल होंगी। कराची के लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला का शुक्रगुजार। मेयर कराची मुज़फ़्फ़र कहते हैं
احتجاج کے لیے کوئی پارک مختص کر دیتا ہوں. سڑکیں بند کر کے احتجاج کرنے سے نقصان شہریوں کو ہوتا ہے. KMC کونسل میں میئر، ڈپٹی میئر اور MC کے لیے اورنگی میں 80 گز کے مکان کی تجویز لاؤں گا تاکہ ہم وہاں رہیں. وفاقی حکومت کی جانب سے 6 IPPs کے معاہدوں کی معطلی اور نظرثانی سے حکومت کو 43 کھرب روپے کی بچت ہوئی. وزارت توانائی نے کیپیسٹی پیمنٹس کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کر. دستاویزات میں کہا گیا ہے ٹاسک فورس کی رپورٹ کی روشنی میں 6 IPPs سے معاہدے معطل کیے گئے. ٹاسک فورس نے مزید کئی بجلی کی پیداواری کمپنی سے معاہدوں پر نظرثانی کی. حکومت نے گزشتہ 5 سال میں IPPs کو 64 کھرب 6 ارب کی ادائیگیاں کی. پیش ہے کہ آخری 2 سال میں IPPs کو 1389 ارب کی ادائیگی کی گئی. موجودہ دور میں حکومت میں IPPs کو 3709 ارب سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں. اسلام آباد میں NCCIA کا نجی G8 میں غیر ملکیوں کے جعلی کال سینٹر پر چھاپا. ڈیجیٹل آلات اور دیگر مواد تحویل میں لے لیے گئے. ترجمان نے کہنا ہے کہ کارروائی سائبر کرائم اور فراڈ کال سینٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حصہ ہے. پاکستان سمیت 12 مسلم ملکوں کا شام کی صورتحال پر مشترکہ بیان. شام میں ابو الظہور فوجی ایئر بیس پر اسرائیلی فضائی حملوں کی مذمت. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی حملے شام کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور سیاسی وحدت کی کھلی خلاف ورزی. شام کی سرزمین اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنانے پر گہری تشویش کا اظہار. ایران کو جوہری ہتھیاروں سے روکنے کے لیے 100 مرتبہ جنگ کرنے کو تیار. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے. تہران کو فوج کو تنخواہوں کی ادائیگی میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہیں. نائب صدر JD وینس کا کہنا ہے ایران کے ساتھ جنگ نئے مرحلے میں داخل ہو چکی. آپ نے ہرمز سے تیل اور گیس کی ترسیل جاری رکھنے پر کامیاب رہے. ایران پر معاشی دباؤ امریکہ کا مؤثر ترین ہتھیار ہے. ایرانی مسلح افواج کے چیف آف سٹاف کا دھمکیوں پر تباہ کن جواب دینے کا انتباہ. جنرل علی عبداللہی نے خبردار کیا دشمن کی کسی بھی غلطی کو برداشت نہیں کیا جائے گا. ترکیہ نے اسرائیلی وزیراعظم کے عالمی گرفتاری وارنٹ پر انٹرپول سے رابطہ کر لیا. ترک وزارت انصاف کے انٹرپول کو نتنیاہو کے ریڈ نوٹس جاری کرنے کی درخواست. نتنیاہو نے نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں. اسرائیلی وزیراعظم نے بین الاقوامی پانیوں میں امدادی بحری جہازوں پر حملے کیے. غزہ میں جرائم پر پردہ نہیں ڈالنے دیں گے، ملزمان کا محاسبہ کریں گے. ترک وزارت انصاف کا اعلان.